کہ یا ایھا آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، اپنے بچاؤ کی تیاری رکھو، اور الگ الگ دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور یقیناً تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سستی دکھائیں گے، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ کہیں گے اللہ کا میرے اوپر انعام تھا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے، اور اس انداز میں کہیں گے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کہیں گے اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا، بہت یہ کامیابی، یہ مال غنیمت وغیرہ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیں آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کی زندگی کو قربان کر دیں وہ مومن، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ ایک اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کیونکہ عربی میں یشرونا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر بیچنے کے معنی میں استعمال کریں گے ہم تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیں آخرت کے بدلے میں۔ اور اگر ہم یشرونا کے معنی خریدنا کرتے ہیں تو پھر یہاں فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل محذوب مانیں گے اور ترجمہ یہ کریں گے کہ مومن کو لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیتے ہیں، یعنی آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا طلب ہیں، تو ان سے لڑنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر شہید کر دیے جاتے ہیں، او یغلب یا غالب آ جاتے ہیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے ہو، اور ان بے بس اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے ہو جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك ولیا، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے۔ یہاں جو ہے بستی سے مراد مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد بھی بہت سارے بے بس اور کمزور لوگ تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، مسلمانوں کو یہاں ابھارا جا رہا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ ان کو بچانے کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے تم لڑو اور قتال کرو دشمن سے، اور ان کو ان کے دشمن کے نرغے سے نجات دلاؤ۔ اس آیت سے استدلال کرتے علماء نے کہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر اس طریقے سے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوں اور کفار کے نرغے میں ہوں تو دوسرے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو جہاد و قتال کریں، اس لیے کہ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے، ایک ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اور ایک اس طریقے کے کمزور اور بے بس لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا اور کہا کہ تم کیوں نہیں لڑتے ہو ان کے خاطر۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤں اور شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے بظاہر لڑنے کا کام دونوں کر رہے ہیں، کفار بھی کر رہے ہیں، مومن بھی کر رہے ہیں، مگر مقصد میں فرق ہے۔ مقصد ایک مومن کا جو ہے وہ ملک گیری نہیں ہے، وہ ملک کو قبضہ کرنا نہیں ہے، وہ اقتدار اور کرسی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، وہ دنیا طلبی کے لیے نہیں لڑتا ہے۔ جبکہ جو سامنے جو مشرکین ہوتے ہیں وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے،
یا ملک کے لیے یا حکومت کے لیے لڑتے ہیں ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا. تو دونوں میں مقصد کا بہت فرق ہے. تو آج ہم لوگوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 62 سے لے کر کے 76 تک تقریباً 15 آیات پڑھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان 15 آیات میں ہم نے بنیادی پوائنٹس کیا کیا سیکھے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اپنے تمام اختلافات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ضروری ہے. ہم اپنے جھگڑوں کو لے کر کے کہاں جائیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جائیں, نہ کہ طاغوت کے پاس لے کے جائیں. دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ جاہلوں سے, جو جاہل ہیں, جو جان بوجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, جہالت سے کام لے رہے ہیں, ان سے اعراض کیا جائے اور ان سے بلیغ بات کی جائے, ایسی بات کر کے ان کو سمجھایا جائے جو دل میں گھر کرنے والی ہو. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ ظلم, گناہ جو ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر قسم کا گناہ در حقیقت انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے, اسی لیے اللہ نے گناہ کو نفس پر ظلم سے تعبیر کیا ہے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد دل میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وَيُسَلِّمُ تسلیما, ایمان یہ ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے تسلیم کیا جائے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ اور ثابت قدم ہو جاتے ایمان کی راہ میں. تو ایمان اطاعت اور نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کو آخرت میں نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی, صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ چاہے حالات جنگ کے ہوں, چاہے حالات امن کے ہوں, ایک اسلامی حکومت کے اندر جو رعایا ہوتی ہے, جو مسلمان عوام ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ ہمیشہ دشمنوں کے سلسلے میں محتاط رہیں, چوکنا رہیں, اور کمزوروں اور بے بس اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے بھی اسلامی شریعت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں, وہ در حقیقت دنیا کے بدلے آخرت کو وہ لے لیتے ہیں. اب وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں اور آخرت کو لے لیتے ہیں. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ رسول کے پاس استغفار کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ رسول اکرم کی حیات میں تھا. رسول اکرم کی وفات کے بعد اب کسی کو حکم نہیں کہ وہ رسول کی قبر پہ جائے اور آپ سے مغفرت کی دعا کروائے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اگر قرآن و سنت پر عمل کیا جائے تو اس سے دین کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ نصیحتوں پر عمل کرتے لکان خیر لہم واشد تثبیتا, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور ان کے ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا. تو دین میں اگر آپ کو ثابت قدمی اگر چاہیے تو پھر آپ قرآن و سنت پر اور صحیح باتوں پر عمل کرنا شروع کیجئے, اس سے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے, ذالک الفضل من اللہ. اللہ نے نیکی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کی توفیق دے رہا ہے, ہم یہ نہ سمجھے ہمارا کمال ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ ہم سے نیکی کا کام لے رہا ہے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نیکیوں میں پیچھے رہنا, نیکیوں میں سست رہنا, یہ منافقوں کی علامت ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ, اللہ نے فرمایا کہ تم میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پیچھے رہیں گے, سست رہیں گے. تو مومن کو کبھی نیکی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, اس کو آگے آگے رہنا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ شیطان کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کا, لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے, خود قرآن کا یہ جملہ ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی چال بڑی کمزور ہے, شیطان کا داؤں بہت کمزور ہے. شیطان اگر ہم اللہ کے ذکر کو تھام لیں, قرآن و سنت کو تھام لیں, انشاءاللہ شیطان کا کوئی مکر و فریب ہمارے اوپر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة, اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية, لیکن جب ان کے اوپر جہاد اور قتال کا حکم فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی. وقالوا, اور کہنے لگے, ربنا لما كتبت علينا القتال, کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کا حکم کیوں فرض کیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب, تو نے کیوں نہیں ہم کو تھوڑی سی مدت تک کی مہلت دے دی. قل متاع الدنیا قلیل, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے, دنیا تھوڑے سے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے.
والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اصل میں مکے میں جب مسلمان تھے تو ظاہر ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے اور وسائل کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، تو مکے میں مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کریں، جنگ کریں، لیکن اس کے باوجود انہیں جنگ سے روکے رکھا گیا، اور دو چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا۔ ایک یہ کہ دشمنوں کے ظالمانہ رویے کے باوجود تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ان کا جواب مت دو، عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عبادات کا اہتمام کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ لیکن جب مسلمان مدینہ میں آئے اور وہاں ایک ان کو طاقت ملی اور وسائل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوئے، تعداد بھی اچھی ہو گئی، تو پھر وہاں دشمن سے قتال کی ان کو اجازت دی گئی۔ اور جب یہ قتال کی اجازت ملی، جنگ کی اجازت ملی، تو پھر مسلمانوں میں سے جو مکہ میں خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ملے، انہی میں سے کچھ لوگ کمزوری کا مظاہرہ کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کاش جو ہے ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دی جاتی۔ تو اس پر انہیں یاد دلایا گیا کہ اس کی تو تم خود آرزو کرتے تھے، تم خود کہتے تھے کہ ہمیں موقع ملے، اور آج جب تمہارے اوپر قتال کا، جنگ کا حکم فرض کیا گیا تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو دو طریقے سے سمجھایا گیا۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، دنیا چند دنوں کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں اگر قتال کر کے تمہیں اگر شہادت کا درجہ بھی مل گیا تو آخرت تمہاری سنور جائے گی، اور اگر تم کامیاب ہو کے فتح یاب ہو کر کے لوٹے تو تمہارے دین کو اور تمہیں سربلندی ملے گی۔ تو کہا گیا کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت یہ مستقل اور پائیدار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تم کو آ گھیرے گی، موت تم کو آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لو، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی رہو گے، وہاں پر بھی موت تم کو آئے گی، یعنی موت سے تمہیں چھٹکارا نہیں۔ تو جب موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت تمہیں مضبوط قلعے میں بھی آ کر کے رہے گی، تو پھر تم قتال اور جنگ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی تکلیف اور کوئی برائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اللہ کی طرف سے، خیر ہو چاہے شر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ جو منافقین کا کہنا تھا کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی تھی، خشک سالی وغیرہ آتی تھی، تکلیف آتی تھی، تو وہ اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ پچھلی قوموں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب ان کے اوپر کوئی بھلائی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھلائی ہمارے لیے ہے، اور جب کوئی برائی آتی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے ساتھیوں سے نحوست لیتے ہیں، ان کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئے۔ اللہ نے فرمایا الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون، ان کی منحوسیت اللہ تعالیٰ کے پاس، جس چیز کو یہ منحوس سمجھ رہے ہیں ان کی یہ حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں منافقوں کا بھی وہی قول نقل کیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کو کوئی بری اور تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تو کہتے ہیں هذه من عندك، یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ ہر ایک چاہے خیر ہو چاہے شر ہو وہ اللہ کی طرف سے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سمجھنے، کسی ایک بات کو سمجھنے کے قریب تک نہیں آتے، کسی ایک بات کو سمجھتے تک نہیں ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله، جب ایک بات یہ کہہ دی گی کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، تو خیر اور شر کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی، فرمایا گیا کہ ما اصابك من حسنة فمن اللہ، تمہیں جو بھی نیکی، جو بھی بھلائی، جو بھی خیر پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے۔ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، اور تمہیں جو بھی تکلیف، برائی اور پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہمیں کوئی بھلائی اور نیکی اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں مل رہی ہے،
اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہماری نیکیوں کے عوض کے طور پہ نہیں مل رہی ہیں، بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی نعمتیں اہل ایمان کو عطا فرمائے گا تو وہ ان کی نیکیوں اور ان کی عبادتوں کا صلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی 5673 اور صحیح مسلم کی 2574 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ولا انا، مجھے بھی نہیں، الا ان يتغمدني الله برحمت بفضل ورحمہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اور آگے جو یہ کہا گیا کہ جو برائی پہنچتی وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے، یعنی برائی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق آتی ہے، جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ کل من عند اللہ، ہر ایک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ جو برائی اور تکلیف آتی ہے یہ کسی کوتاہی اور کسی گناہ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ میری کس کوتاہی اور کس کمی کی وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر آ رہی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ وما اصابکم من حسنۃ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے جو رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو اعراض کرے، جو منہ پھیر لے، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کی ایک حرکت ذکر کی گئی، فرمایا گیا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، ہم فرما برداری کریں گے، لیکن جب یہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو انہی میں سے ایک گروہ رات میں مشورہ کرتا ہے غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کے خلاف یہ راتوں میں مشورہ کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور یہ جو بھی مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان کو نظر انداز کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کی سچائی اور قرآن کی صداقت پر بڑی پیاری دلیل دی گئی۔ فرمایا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں تدبر کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف یہ باتیں۔ قرآن کریم کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، ایک ضخیم کتاب ہے جس میں بہت سارے مضامین ہیں، لیکن قرآن کے مضامین میں کہیں بھی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کہیں بھی تعارض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ انسان کا کلام ہوتا تو ایک ہی طریقے کی باتیں قرآن میں کئی جگہ ہیں، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور قرآن کا جو فصاحت اور بلاغت کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ ہر جگہ قائم ہے۔ یہ دو بڑی مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمائے گی کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑی اہم تعلیم دی گئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، تو یہ اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم، اگر اس خبر کو یہ رسول کی طرف لوٹا دیتے اور جو ان میں صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو اس معاملے کی حقیقت وہ لوگ جان لیتے جو معاملات کی تہ تک پہنچنے والے اور معاملات کا استنباط کرنے والے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے چند لوگوں کے۔ یہاں بعض کمزور لوگوں کی، کمزور مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی امن کی خبر، مسلمانوں کی جنگ میں فتح کی خبر ہے، کامیابی کی خبر ہے،
یا اسی طریقے سے خوف کی خبر ہے، مسلمانوں کی شکست ہو گئی یا ان کے مسلمان بہت سارے شہید ہو گئے، تو اس طریقے کی خبروں کو بنا تحقیق کیے اور بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو وہ صحابہ ہیں جو اصحاب امر ہیں، جو آپ کے خاص قریب رہنے والے ہیں، جو اہل حل و عقد ہیں، ان سے مشورہ کیے بغیر اس طریقے کی خبروں کو سرکولیٹ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اچھی خبر ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے، ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس پیدا ہو جائے، اور اگر بری خبر ہے، خوف کی بات ہے، ڈر کی بات ہے، تو بلا وجہ مسلمانوں میں ڈر پیدا ہو جائے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم تعلیم دی گئی کہ دونوں طریقے کی خبروں کو پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا دو، یا جو اللہ کے رسول کے صحابہ میں اہل علم ہیں، اہل تحقیق ہے، ان کے پاس پہنچا دو۔ تو یہ اصول جنگ کے حالات میں تو ہے، یہ عام حالات میں بھی یہ اصول بڑا اہم ہے کہ آدمی جو ہے کسی طریقے کی خبر کو جس کا تعلق پوری قوم سے ہو، اس کو ایسے ہی سرکولیٹ نہ کرنے لگے، وائرل نہ کرنے لگے، اس سے کبھی کبھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی کہ اس معاملے کی حقیقت وہ لوگ جان لے جو استنباط کرنے والے ہیں۔ تو استنباط کا جو لفظ ہوتا ہے یہ نبتن سے بنا ہے، اور نبت کہتے ہیں کنواں کو کھوتے وقت جو پہلا پانی نکلتا ہے اس کو عربی میں نبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاملات کی تہ تک پہنچنے والے، اسی لیے قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنا اور مسائل کو ثابت کرنے کو بھی عربی میں استنباط کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو تو ان مسائل کو، ان حالات کو جو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، جو استنباط کرنے والے اور معاملات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، وہ لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ اللہ کی راہ میں جب جنگ کی نوبت آئے اور جنگ کا موقع آئے تو آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ فرمایا گیا فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، آپ پر صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ مومنوں کو ابھاریں، مومنوں کو ترغیب دلائیں، لیکن آپ پر صرف اپنی ذمہ داری ہے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو کافر ہیں، کافروں کا زور اللہ تعالیٰ توڑ دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سب سے مضبوط زور والا اور سب سے سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی شفاعت کرے تو اس شفاعت میں اس کا حصہ اس کو ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری شفاعت کرے تو اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مقیت ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں شفاعت کا ذکر کیا گیا کہ شفاعت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک اچھے مقصد کے لیے کسی کی شفاعت کی جائے، اور ایک ہوتی ہے کہ کسی کے برے کام میں سپورٹ کرنے کے لیے اس کی شفاعت کی جائے۔ تو اچھے کام میں اگر ہم کسی کی شفاعت کریں گے تو اس کو اگر وہ اچھائی مل گئی تو اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور اگر کسی کو برے کام میں ہم نے اس کی شفاعت کی تو اس برائی میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے کسی کی شفاعت کرنے کے پہلے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ شفاعت حسنہ ہے، اچھی شفاعت ہے، یا وہ شفاعت سیئہ ہے۔ اس کے بعد سلام کرنے کا ایک ادب بتایا گیا، ایک سلیقہ بتایا گیا۔ فرمایا گیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، جب تمہیں تحیہ کیا جائے، تحیہ یہ عربی میں زندگی کی دعا دینے کو کہتے ہیں، یہاں مراد اس سے سلام ہے۔ جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر سلام کرو، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو۔ سلام کے جو الفاظ تم سے کہے گئے ہیں تم اس سے بہتر جواب دو، یعنی اگر کسی نے صرف السلام علیکم کہا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے پورا سلام کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں اسی کو لوٹایا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ سلام کے اندر جو یہ تین الفاظ ہیں، السلام علیکم کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ فائدے سے خالی نہیں، اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر 5195 اور ترمذی کے اندر 2689 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیا، صحابی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عشرن، ان کو 10 نیکیاں ملے گی۔ پھر دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد نبی نے ان کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے، نبی اکرم نے فرمایا عشرون، ان کو 20 نیکیاں ملیں گی۔
اس کے بعد تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثون، ان کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ سب سے سلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آدمی 30 نیکیاں حاصل کرے۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ سلام کرنا تو مستحب ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن قرآن کی آیت سے معلوم ہو کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ ضرور تم کو جمع کرے گا اس قیامت کے دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر کے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تقریباً 11 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 77 سے لے کر کے 87 تک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 11 آیات میں ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ تیسرا سبق ہم نے یہ حاصل کیا کہ انسان کو جو بھی برائی، تکلیف، بیماری، پریشانی پہنچتی ہے، انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اپنی کوئی کوتاہی کا دخل ہوتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ ایمان کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں، قرآن میں تدبر کریں، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر سے کام لیں، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ چھٹا سبق یہ ملا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی ایک بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن میں تناقض نہیں ہے، قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، قرآن میں تعارض نہیں ہے، قرآن کی باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ خاص طور سے جنگ کے جب حالات ہوں تو جنگ کی یا فتح کی جو خبر ہے اس کو بغیر تحقیق کے نہ پھیلایا جائے، پہلے اس کو اصحاب اختیار جو ہیں، جو معاملات کے ذمہ دار ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ وہ پہلے یہ دیکھے کہ یہ خبر پہلے مسلمانوں کے درمیان نشر کرنے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر نشر کرنے پہلے تو یہ دیکھے کہ خبر صحیح ہے کہ نہیں، اور صحیح ہے تو پھر اس کا یعنی مسلمانوں کے درمیان پھیلنا زیادہ مفید ہے یا نہ پھیلنا زیادہ مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سبق یہ ملا کہ شفاعت، اچھی چیزوں کے بارے میں شفاعت کرنی چاہیے، اگر ہماری شفاعت سے کسی کا کوئی کام بن جائے اچھے کاموں میں تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ ہو گئے ہیں، واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے، الٹا کر دیا ہے۔ یہاں منافقوں سے وہ منافق مراد ہے جو غزوہ احد کے موقع پر مدینہ سے کچھ دوری کے بعد یہ واپس چلے گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو غزوہ احد کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، اور دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ ان سے لڑنا مصلحت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان منافقوں کے بارے میں تمہیں دو گروہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو جسے اللہ گمراہ کر چکا ہے؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے یہ کافر ہو گئے۔ فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبیل اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے یہ کافر ہیں اور تم دونوں برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ یعنی ان کی اگر وہ واقعی میں اپنے ایمان میں سچے ہیں تو ترک وطن کریں، ہجرت کریں، اس سے یہ پروف ہوگا کہ ہاں ان کا ایمان صحیح ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ ہجرت کرنے کی بات نہ مانے، منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو گرفتار کرو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ یعنی یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے گھر کے بھیدی ہیں، تمہارے آستین کے سانپ ہیں، ان کو تم قتل کر سکتے ہو، چاہے حل ہو چاہے حرم ہو، ان کو قتل کرنے میں کسی جگہ کی بھی کوئی بندش نہیں ہے۔
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, اور ان میں سے کسی کو تم اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق, سوائے ان کے جو ان سے تعلق رکھ, یہ منافقین کا دوسرا گروہ ہے کہ جو ان سے تعلق رکھتے ہوں, الى قوم بينكم وبينهم ميثاق, کہ جس قوم سے اور تم سے کوئی میثاق اور ایگریمنٹ ہوا ہو. یعنی اگر ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ان لوگوں سے جا کر کے مل گئے ہو جو تمہارے الائی ہوں, جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے, تو پھر ان سے تم جنگ نہ کرو. او جاؤکم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم, یا وہ منافق ایسے ہوں کہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں, حسرت صدورهم, کہ ان کے سینے تنگ ہیں, ان کے دل بیزار ہیں, کس بات سے, ان یقاتلوکم, کہ وہ تم سے لڑیں, او یقاتلوا قومهم, یا اپنی قوم سے لڑیں. یہ منافقین کا تیسرا گروہ ہے, یعنی جو لڑنا نہیں چاہتا ہے اپنی قوم سے, تم سے مل کر کے اپنی قوم کے خلاف بھی نہیں لڑنا چاہتا, اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف بھی لڑنا نہیں چاہتا. تو اللہ نے کہا کہ ان سے بھی تم جنگ نہ کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ جو نہ لڑنے والے اور تمہارے خلاف سامنے نہ آنے والے لوگ ہیں, اللہ اگر ان کو چاہتا تو ان کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ, اور یہ ضرور تم سے لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو اگر یہ تم سے ہٹ جائیں, الگ ہو جائیں, اور تم سے جنگ نہ کریں, اور تمہاری جانب صلح کا پیغام بھیجیں, فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں دیا ہے. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم, اب یہ منافقوں کے چوتھے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم ایسے بھی دوسرے لوگوں کو پاؤ گے, یریدون ان یأمنوکم, جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں, ویأمنوا قومہم, اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں. یعنی یہ منافقوں کا چوتھا گروہ ہے جو جنگ سے بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت کا اظہار کر رہا ہے. یہ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ جھوٹا اعلان صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمان انہیں قتل نہ کریں, مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رہیں. لیکن جب دوسرے کفار مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی سازش رچتے تو یہ ان کی سازش میں شریک ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم, ان قریب تم دوسرے ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو تم سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں, وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا, جب انہیں کسی فتنے کی طرف بلایا گیا تو یہ اس میں اونھے منہ جا گرتے ہیں. جس بھی مسلمانوں کے خلاف فتنے اور سازش میں ان کو بلایا جاتا ہے یہ جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, تو اگر یہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو تم سے روک کر کے نہ رکھیں, فَخُذُوهُمْ, تو منافقوں کے اس چوتھے گروہ کو بھی تم پکڑو, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا ہوا اختیار دیا ہے, یعنی ان کے بارے میں تمہیں پوری اتھارٹی ملی ہے کیونکہ یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. اب اس کے بعد کسی مومن کی جان کی کیا قیمت ہے, اگر کسی مومن کو کوئی غلطی سے قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہے, اس کا کیا کفارہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 92 اور 93 میں بیان کیا. فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے, کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا, کسی مومن کے یہ لائق یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے, إِلَّا خَطَأً, اللہ یہ کی غلطی سے ایسا ہو جائے. ایک ہوتا ہے کہ قتل کرنے کے ارادے سے اور قتل کے آلے سے کسی نے کسی پر حملہ کیا تو یہ تو قتل عمد مانا جائے گا, لیکن قتل کرنے کا آلہ بھی نہیں تھا اور ارادہ بھی قتل کرنے کا نہیں تھا, غلطی سے قتل ہو گیا, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا. فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ, کسی مومن کو اگر کسی نے غلطی سے خطا سے قتل کر دیا تو ایک مومن گردن کو آزاد کرے, ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے, وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ, اور مقتول کے جو وارث ہیں ان کو دیت ان کے حوالے کرے. إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا, ہاں اگر مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے. تو یہاں قتل خطا کا جو کفارہ ہے وہ بتایا گیا کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو بطور توبہ اور استغفار ہے کفارہ, اور وہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے,
اور دوسرے حقوق العباد چونکہ ایک انسان کی جان لی گئی ہے تو بدلے میں دیت دی جائے. دیت جو ہوتی تھی خون بہا جس کو کہتے ہیں اردو میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ ہوتی تھی. تو آج بھی دیت وہی ہے, 100 اونٹ یا اس کی قیمت کے برابر سونا یا چاندی یا کرنسی, جو بھی وقت کا جو قاضی اور حاکم وہ طے کرے گا تو وہ دیت اس کو دینی پڑے گی غلطی سے قتل کرنے والے کو, کہ وہ مقتول کے ورثہ کو وہ ان کے حوالے کرے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اگر مقتول کا, جس انسان کا قتل ہوا ہے, اگر اس کا تعلق ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے, وَهُوَ مُؤْمِن, لیکن مقتول مسلمان تھا, مقتول مسلمان تھا لیکن ایسی قوم کے درمیان رہتا تھا جو حربی قوم ہے, جو مسلمانوں سے جنگ کرتی ہے, مسلمانوں کی دشمن ہے, تو ایسی صورت میں اب دیت نہیں دی جائے گی. دیت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, صرف ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا جائے گا. یہاں دیت کیوں نہیں دی جا رہی ہے جبکہ مقتول جو ہے وہ مسلمان ہے؟ تو اس کی علماء نے 2 وجہ بتائی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے چونکہ اس کے جو وارث ہیں وہ حربی کافر ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کافر ہیں, تو لہٰذا وہ مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہ ان حربی کفار کے علاقے میں رہا, اس نے ہجرت نہیں کی, طاقت کے باوجود اس نے ہجرت نہیں کی, جس کی اسلام میں اس وقت بڑی تاکید تھی جس دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ آپ حربی لوگوں کے درمیان میں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے درمیان میں ایمان لانے کے بعد بلا مجبوری کہ آپ نہ رہیں بلکہ ہجرت کریں. تو بغیر کسی مجبوری کے اگر کسی نے ہجرت نہیں کی تو پھر اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہو گئی. تو فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن خود مسلمان تھا تو پھر دیت نہیں دینی ہے, ایک گردن آزاد کر دینا کافی ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اور اگر اس کا تعلق ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا, یعنی مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں پہ کچھ کافر کچھ غیر مسلم رہتے ہیں جنہوں نے حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, جن کو شریعت میں ذمہ کہا جاتا ہے. شریعت جن سے حکومت یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے. تو اگر اس مقتول کا تعلق ایسی قوم سے ہو جس سے مسلمانوں سے ایگریمنٹ ہوا ہو, فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ, تو اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینی ہوگی. وتحریر رقبۃ مؤمنہ, اور ایک مسلمان کی گردن بھی آزاد کرنی ہوگی, ایک مسلمان غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا. یعنی ذمی کا اگر قتل ہوا ہے تو پھر اس کی جان بھی ویسی ہی ہے جیسے ایک مسلمان کی جان ہے, اور اس پر دیت بھی دینی ہوگی اور گردن بھی آزاد کرنی ہوگی. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, اور جو ایک غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے. لگاتار 2 مہینے کی شرط ہے, اگر بیچ میں روزہ توڑ دیا تو پھر وہاں سے نئے سرے سے گنتی کرنی پڑے گی, الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو, بیمار ہو گیا یا عورتوں کے ساتھ حیض و نفاس کا مسئلہ آ گیا, وہ الگ بات ہے. لیکن 2 مہینے لگاتار جہاں بھی شریعت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کفارہ میں, وہاں لگاتار رکھنا پڑے گا. توبۃ من اللہ, یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے, یہ تو غلطی سے قتل کی بات ہو گئی, اگر کسی مسلمان کو کوئی جان بوجھ کر کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. ولعنہ, اور اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس کے اوپر. وأعد له عذابا عظیما, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مومن کو کوئی قتل کر دے اور پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اتنی سخت وعید آئی ہے ایک مومن کے قاتل کے بارے میں, لہذا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن قرآن اور سنت کے واضح نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر سچی توبہ کی جائے, توبۃ نصوحہ جس کو قرآن میں کہا گیا, تو اس سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ نے قتل کا, اللہ نے زنا کا, اللہ نے شرک کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگی. اب یہاں جو قاتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے تو یہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ جہنم میں جائے گا. اور پھر جو یہ کہا گیا کہ خالدن فیہا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا,
تو یہ بھی ہمیشہ کا جو لفظ یہاں آیا، خلود کا جو لفظ آیا، یہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ طویل مدت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اگر وہ توحید کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو اگرچہ اس نے قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ بعد میں ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ صرف کفار اور مشرکین رہیں گے، باقی اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے گناہ ایسے نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 94 سے لے کر کے 96 تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک اور بڑی اہم تعلیم دی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرے تم اس سے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، اور تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے لیے ایک آدمی تم کو سلام کر رہا ہے اور تم اس کو مسلمان نہیں سمجھ رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری غنیمتیں اور بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اس کے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تم بھی کافر تھے، تم بھی مشرک تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ہدایت سے نوازا۔ فَتَبَيَّنُوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کتاب التفسیر میں 4591 اور صحیح مسلم کے اندر 3025 نمبر کی حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ روایت کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کان رجل فی غنیمۃ، ایک آدمی اپنی کچھ بکریوں کو لے کر کے چرا رہا تھا، فلحقہ المسلمون، کچھ مسلمانوں کا دستہ وہاں سے گزرا اور ان کی مڑ بھیڑ ہو گئی اس بکری چرانے والے سے۔ فقال السلام علیکم، تو اس بکری کے چروائے نے کہا السلام علیکم۔ فقتلوہ، تو اس مسلمان دستے نے اس چروائے کو قتل کر دیا، وَأَخَذُوا غُنَیمَتَهُ، اور اس کی بکریوں کو لے لیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، ایک آدمی تم کو سلام کر رہا ہے اور پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا، اس کی چند بکریاں تو تمہیں حاصل ہو گئی مگر تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اور جہاں تک دنیاوی ساز و سامان کا معاملہ ہے، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اس کے پہلے بھی تم بھی ایسے ہی تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ فَتَبَيَّنُوا، لہذا تم تحقیق کر لیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اب اس کے بعد جنگ کے میدان میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اور اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو لوگ جنگ کے میدان میں نہیں جاتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے دونوں کے درجات الگ الگ بیان کر دیے۔ فرمایا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مومنوں میں سے جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں بغیر عذر کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کے لیے ایک ایکسیپشن کیا، غیر اولی الضرر، بغیر عذر کے، یعنی اگر کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے کوئی جہاد میں شریک نہیں ہو پایا ہے لیکن اس کی پوری خواہش تھی کہ وہ جہاد میں شریک ہوتا تو اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی تھے، اندھے تھے، آنکھیں نہیں تھی ان کے پاس، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ہم تو مجبوراً بیٹھے رہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو چاہ کر کے بھی وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بطور فضل و کرم اس آیت کریمہ میں ایک استثناء کے طور پر ایک جملہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، غیر اولی الضرر، ایک لفظ بڑھایا کہ وہ لوگ جو بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے بیٹھ جائیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہے لیکن خواہش ہے اس کی اللہ کی راہ میں جانے کی تو اس کو پورا ثواب ملے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 2839 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اقواما بالمدینہ، مدینہ کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، خلفنا، ہمارے پیچھے، ما سلکنا شعبا ولا وادیا، ہم کسی وادی اور کسی علاقے کو پار نہیں کرتے ہیں، الا وهم معنا فیہ، مگر وہ لوگ اس وادی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حبسهم العذر، ان کو عذر نے روک لیا ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ
مومنوں میں سے بغیر عذر کے بیٹھے رہیں, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین بانفسہم واموالہم علی القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی جان و مال کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. یعنی کہ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی وہ جہاد میں حصہ نہ لینے والوں کو تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یعنی ایسے ایمرجنسی کے حالات نہیں کہ سب کے لیے جہاد فرض ہے, تو ظاہر ہے کہ علماء نے اس آیت سے اسی لیے استدلال کیا ہے کہ جہاد عام حالات میں فرض عین نہیں ہے کہ ہر آدمی کو جہاد کرنا پڑے, بلکہ فرض کفایہ ہے. اگر ضرورت بھر کے لوگ وہ جہاد کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی فریضہ ادا ہو جائے گا. تو جو فضیلت ان کو مل رہی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو, باقی لوگ اس سے محروم ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ, اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو اپنی طرف سے درجات بھی عطا فرمائے گا, مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور رحمت بھی عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 96 تک آج ہم لوگوں نے تقریباً 9 آیات پڑھی ہیں, 88 سے لے کر کے 96 تک. آئیے دیکھتے ہیں ان 9 آیات میں ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چاہے وہ اہل کفر ہوں, چاہے وہ اہل نفاق ہو, چاہے منافقین ہوں, چاہے کفار ہوں, دونوں کا ٹارگٹ ایک ہے. کیا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, تم کافر ہو جاؤ, مسلمان کافر ہو جائیں, دائرہ اسلام سے نکل جائیں, ایمان سے ہاتھ دھو دیں, یہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا کو اٹھا لیا ہے. اگر خطا اور غلطی سے کوئی کام ہو جائے اللہ نے معاف کر دیا ہے, مگر چونکہ شریعت میں انسانی جان کی بڑی ویلو ہے, اس لیے قتل خطا, اگر کسی غلطی سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اسلام میں باقاعدہ اس کے لیے سزا ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے قصاص تو نہیں لیا جائے گا, بدلے میں قتل تو نہیں کیا جائے گا, مگر دیت دینی پڑے گی اور کفارہ کے طور پہ ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی. تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا, کسی مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے. گویا کسی مومن کا قتل کرنا یہ ایمان کے خلاف یہ عمل ہے, ایمان کے منافی یہ عمل ہے. ایک سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں سلام کرے تم اس سے یہ مت کہو تم مومن نہیں ہو. اس سے فقہ کا ایک بڑا اہم قاعدہ اس سے حاصل ہوا, اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ الاحکام تناط بالمظان والظواہر, شریعت کے جو احکام اپلائی ہوں گے وہ گمان کے حساب سے اپلائی ہوں گے. سامنے والے کے بارے میں ہمارا جو گمان ہے ہم گمان کر کے اس حکم کو اپلائی کریں گے اور ظاہر کا اعتبار کریں گے. لا علی القطع و اطلاع السرائر, نہ کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ سامنے والا مومن ہے تبھی ہم اس کو مومن سمجھیں گے, اور نہ یہ کہ اس کے اندر کے راز جب تک معلوم ہو جائے تب ہم فیصلہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. شریعت کے احکام ظاہر کے حساب سے اپلائی ہوں گے, دلوں کے بھید کو کھولا نہیں جائے گا, اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ نے کہا کذالک کنتم من قبل, پہلے تم بھی ایسے ہی تھے. لہٰذا جب ہم کسی گنہگار کو سزا دینے لگیں, کسی گنہگار کو ٹریٹ کریں, کسی گنہگار کو ڈیل کریں, تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں کہ ہم بھی تو ایسے ہو سکتے تھے, یا ہم بھی تو پہلے ایسے تھے. اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. مومن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا. فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. اللہ تعالیٰ نے قاتل, ایک مومن کے قاتل کی بڑی خطرناک وعید بتائی کہ اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, اور اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ایک بات یہ پتہ لگی کہ ایک مسلمان اگر دیندار ہو تو دوسرے گنہگار مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت نہ رکھے, بلکہ ان کو ہمدردی کی نظر سے دیکھے اور یہ سوچے کہ پہلے یہ بھی تو یعنی گنہگار تھا, پہلے یہ بھی دین سے دور تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھیں, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جہاد میں شرکت کرنے والے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ عام حالات میں جہاد
یہ فرض عین نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر، ہر ایک انڈیویژول کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ضرورت بھر کے لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو باقی لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہے۔ تو یہ آج ہم لوگوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 96 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے آگے آیت نمبر 97 سے ہم اگلے درس میں تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔